السلام علیکم۔ روزے کے احکام۔ روزے کے لیے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچے رہنا، پرہیز کرنا۔ نماز کی طرح روزہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں فرض رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب روزہ رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے احکام، تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں مختلف شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ یہاں ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مختصراً روزے کے احکام بیان کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا آغاز 29 شعبان کو چاند نظر آنے یا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ روزہ ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزہ کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے۔ چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی مسنون دعا: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، یہ چاند نکال ہم پر ساتھ امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے۔ ابو داؤد۔ نیت ارادے کا نام ہے۔ روزے کی نیت کی معروف دعا: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ۔ سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ افطاری جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطاری کی دعا: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے سے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ترمذی۔ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری۔ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق تک یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ ابو داؤد۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، جائز نہیں۔ ترمذی۔ عمداً قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو داؤد۔ بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں۔ بخاری۔ ایسا انجیکشن جو بطور دوا لگوایا جائے وہ کھانے پینے یا غذا کا بدل نہ ہو، بطور علاج مریض کے پٹھے یا نس میں لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا واجب ہے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری ہے۔ بخاری۔ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر کفارہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ روزے میں تھوک نکلنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بخاری۔ دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر خون نکلنے سے پرہیز کریں۔ روزہ دار کو خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ روزہ دار روزہ کی حالت میں بغلوں اور زیر ناف بال صاف کر سکتا ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزے کی قضا واجب ہوگی۔
مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں۔ البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دوچار ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے، متفق علیہ۔ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جماع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ شوہر گنہگار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ کفارے کے لیے ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذہن میں شہوت کا تصور کیا اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا، بخاری۔ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والا سفید لیس دار مادہ کو مزی کہتے ہیں، بخاری۔ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کا دہرانا مسنون ہے، متفق علیہ۔ رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، متفق علیہ۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، متفق علیہ۔ رمضان کی انتہائی قدر و منزلت والی رات لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہنے والا بدنصیب ہے، ابن ماجہ۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے، بخاری۔ لیلۃ القدر کی دعا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما۔ رمضان میں مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 دن ہے، متفق علیہ۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، مسلم۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا ناجائز امور ہیں، بخاری۔ حالت روزہ میں بے ہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے، ابن خزیمہ۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، مسند احمد۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 2.5 یا 3.25 کلوگرام غلے کی قیمت کے برابر ہے، مسند احمد۔ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، متفق علیہ۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے، صحیح مسلم۔